السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو اکثر ہم نیک اور اچھے معنوں میں ہی کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن ہم نے جو ہے رمضان تک محدود کر کے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے اب میں سوال کروں کہ کون بتائیں گا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ بے شک ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ خود انسان سے بات کرتا ہے، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ گفتگو ہے۔ کلام جو ہوتا ہے گفتگو کو کہا گیا، تو قرآن سے ہی پوچھا گیا کہ اے قرآن تو ہی بتا کہ تو کون ہے اور کیا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق، بنانے والا اور مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اس کے بندوں کے لیے احکامات ہے۔ احکامات مطلب رولز اینڈ ریگولیشن، حکم ہے جو کامل، واضح اور ناقابل تبدیلی۔ جو کلام ہے اس کی جو صفت بتائی گئی وہ تین طریقے کی بتائی گئی۔ سب سے پہلے کامل مطلب مکمل، پرفیکٹ۔ دوسرا جو آیا واضح مطلب صاف ستھرا، کلیئر۔ اور تیسرا جو لفظ آیا وہ ہے ناقابل تبدیلی، مطلب جو اللہ نے فرما دیا وہ آخری لکیر ہے، اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی، کوئی چیزاں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ آیا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اس کے بندوں کے لیے احکامات ہیں جو کہ کامل، واضح اور ناقابل تبدیلی ہے۔ مطلب اگر انگلش میں بولا جائے تو a book with a perfect, clear and unchangeable command for انگلش میں کیا ہوگا؟ a perfect, clear and unchangeable commands for the creation of Lord۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ پھر اس کا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود، اس کلام کی جو ہے حفاظت خود اللہ نے اس کی ذمہ اٹھا لیا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا گیا تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کون ہے اور یہ کتاب کس کی تھی۔ تو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے بنیادی باتیں جو ہے بزرگان دین نے جو اس پر بڑی بحث کی، اور بزرگان دین نے جو اس کے بارے میں فرمایا وہ یہ فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو عرب کے ریگستان میں نازل ہوئی۔ کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو عرب کے ریگستان میں نازل ہوئی، جس میں ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم ہے، جس نے بھیڑ بکری اور اونٹ کے چرواہوں کو جو ہے خلیفہ بنائے، ان کا خلیفہ بنے۔ اس علم نے جو ہے بھیڑ بکری اور اونٹ کے چرواہوں کو خلیفہ دین بنایا، جس نے عرب اور عجم کا فرق مٹا کر ایک حبشی غلام کو عربوں کا معظم بنایا۔ یہ اشارہ کدھر ہے؟ بلال حبشی کی طرف ہے۔ کیا فرمایا کہ اس نے، اس قرآن مجید کے علم نے اور غیر عرب مطلب عرب اور عجموں کا جو ہے فرق مٹا دیا، اور ایک غلام جو یہ حبشی تھا اس کو عربوں کا معظم بنایا، جس نے پہاڑوں کو پھاڑنے کی طاقت کا دعویٰ کیا۔ اس قرآن میں دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے پہاڑوں پہ اتار دی جاتی تو یہ قرآن کے آیات جو ہے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دی۔ پھر اس نے، اس کی ذمہ داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سفید کر دیا۔ اس کی ذمہ داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بہت جلدی سفید کر دیا۔ پہلے نبی ہیں جن کے جو بال جو ہے بہت جلدی سفید ہوئے۔ جتنے انبیاء پچھلے گزرے ان کی عمر بھی دراز تھی اور ان کے بال بھی بہت آسانی سے سفید ہوئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی قرآن کی، اس نے آپ کے بالوں کو بہت جلدی سفیدی میں تبدیل کر دیا، جس نے ہر دور کے لوگوں کے لیے
जिंदगी गुजारने का वाजिब तरीका बताया। कुरान वो चीज है जो हर दौर के लिए, पिछला में जो माजी कहा वो भी हासिल है, वो भी, और आगे वाले दौर के लिए भी इसमें जिंदगी गुजारने का तरीका है, जिसने दरिंदगी और इंसानियत में वाजिब तौर पे फर्क बता दिया। दरिंदगी क्या है और इंसानियत क्या है, इसमें वाजिब तौर पे इसको फर्क बता दिया। ये है कुरान। लेकिन लेकिन आज यही असीम रहनुमाई और हिदायत की किताब हमारे घरों और मस्जिदों में भेजा है कि नहीं? हर घर में कुरान है, हर मुसलमान के घर में कुरान है, मगर वो बेजान है कि नहीं? कभी कभी पढ़ा जाता है। वही हाल मस्जिदों का है। आप देख लो, रमजान में सफे भर जाती है कुरान पढ़ने के लिए, मगर जैसा रमजान चला जाता है तो हम बंद करके रखते हैं। हमने बड़े शौक से इसका ताबूत बनाकर हमारे घरों में और मस्जिदों में सजा के रखा। लिटरली इसको हमने मोटा बना दिया और इसको अच्छे से ताबूत में बंद करके हमारे शेल्फ पे, हमारे कबाड़ पे और अच्छी अच्छी ऊंची जगह पे रख किया है। और मस्जिदों में भी देखो तो आज कबाड़ पे ये चीज बंद करी है, इसका हमने ताबूत बना के रखी है, जबकि ये रहनुमाई है और ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो है मुसलमान, इसे जरा खोल के तो देख। इसके पहले ही चंद अल्फाज तुझे ये बता देंगी कि तेरा रब कौन है, इससे कैसे रास्ता करना है, इससे कैसे पनाह लेनी है, इसके पनाह में कैसे जाना है। जैसे कि पहले ही अगर आप अल्फाज खोलोगे, कुरान को खोलोगे तो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के सबसे पहले आयत जो जब ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पहले अल्फाज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले अल्फाज बता रहे हैं कि बेशक हम्द सना और सारी तारीफ उसके लिए है जो सारे जहानों का मालिक है। कौन है रब? सारे जहानों का मालिक है। वो कैसा है? अर्रहमान अर्रहीम है, बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है। देखो अल्लाह की तारीफ ये किताब बताती है कि तुम्हारा मालिक कौन है, वो कैसा है। अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, आखिरत का वो जो है मालिक है, जो है हश्र का मालिक है। जब तुमको बड़ा मौत होगी, दुनिया फना होगी, हर चीज मिट जाएंगी, तब वो तुम्हारे सामने अपने सामने तुमको हासिल करके तुम्हारा हिसाब किताब लेने वाला होगा। जैसे कुरान ने कहा अल्लाह वो है जो हर चीज का मालिक हो। मालिक अल्लाह सिर्फ मालिक नहीं है, हर शय का खालिक भी है। खालिक का मुराद बनाने वाला, उसको इजाद करने वाला, उसमें जान डालने वाला। ये खालिक और मालिक जो है ये अल्लाह है। ये कौन बता रहा है? कुरान ही बता रहा है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो तो सूरह बकरा की चंद अल्फाज जो पहले ही है जो हम करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मैं इसके अल्फाज बताता हूँ कि क्या आया है सूरह बकरा में कि पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यानी ये बुलंद रुतबा किताब, इसमें कोई शक की गुंजाइश। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का कलाम है, हमारे मालिक और खालिक का कलाम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबसे पहले तुम्हारा शक दूर कर दिया। फिर फरमाया मुत्तकीन, मतलब इसमें हिदायत है मुत्तकीन की। अब मुत्तकीन कौन? मुत्तकीन मतलब परहेजगार और सीधे सीधे अल्फाज में अच्छा बंदा, नेक और सालेह बंदा के लिए इसमें हिदायत। फिर फरमाया वो जो ये देखे अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाते हैं। मुत्तकीन के बाद में क्या आया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पे ईमान लाते हैं, मतलब अल्लाह पे ईमान लाते हैं और उसके रसूल पे ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना स्सलाता और जो नमाज को कायम करते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं।
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، جو بھی ہم نے ان کو دولت دی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب کس کے لیے ہدایت ہے یہ؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کا جو انہوں نے اللہ نے جو واضح طور پہ بتایا اس کی نشانی کیا بتایا؟ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے دین میں رزق میں سے اللہ کی طرف خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ اس میں لوگ یہ مختار کنفیوژن میں آتے ہیں کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں کیا دوں؟ اگر تیرے پاس 10 روپے ہے اور تو اگر 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، تو گویا جس کے پاس 100 روپیہ ہے وہ 1 لاکھ خرچہ کرتا ہے۔ کروڑ پتی کے 1 لاکھ کے برابر تیرا 1 روپیہ ہے اگر تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں کہ ہمارے بزرگان دین گزرے کہ وہ جمعہ کو جب نکلتے تھے تو ان کے پاس 1 آنا 2 آنا ہوتا تھا، اس میں سے چند پیسے کے چنے خرید لیتے تھے اور جاتے تھے جو غریب بچے گھروا بچے ان سے بانٹتے ہیں۔ ان کو کروڑوں کا جو ہے اس کا دان نہیں کرتے تھے مگر اللہ کو وہ محبوب ہو۔ یہی چند دانے کھجور، چند دانے چنے کے بانٹ کر اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا۔ تو دینے والا بننا چاہیے، مقصد دینے والا ہے۔ تو وہ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں بنا دیکھے اللہ پر اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اے محبوب کو تم پہ نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، مطلب چاروں کتاب کی بات ہوئی ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، سب پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہدایت پر ہے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کے کیا مطلب ہے؟ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مطلب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدرہ وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی وما صفات الموت۔ ایمان باللہ اگر یاد ہے تو یہ وہ ایمان ہے۔ ہم نے آج وہی مسئلہ ہے کہ ہماری عربی جو ختم ہوئی بچپن میں ہی ختم ہوئی۔ یہاں پہ پھر سے دوہرایا گیا کہ یہ جو قرآن کھولتے ہی قرآن کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ اللہ کون ہے، پھر اس سے رابطہ کراتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ اگر تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو تم کو متقی بنانے ہیں۔ پھر آخر میں چوتھی آیت ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ آخرت میں رائی پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تو قرآن کھولو تو قرآن اگر خالی آپ کھولتے ہو تو آپ کو پہلے ہی چند آیات جو ہے آپ کا تعارف آپ کے رب سے کراتی ہے، آپ کا تعارف وہ بتاتی ہے کہ آپ کا رب کون ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تم نے زندگی کیسی گزاری۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں۔ آج جو ہے میرے نزدیک مجھے جو ہدایت، میں اپنی بات کروں کہ میں نے جب قرآن کو تفسیر سے پڑھنا شروع کیا تو ایک سورے نے مجھے جو ہے بہت چھوڑا، یا میرے لیے، میں اپنی ذاتی طور پہ بولتا ہوں، میرے لیے وہ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ ہے وہ ہے النصر۔ العصر جو ہے ایک چھوٹی سی سورہ 3 یا 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو ہے میرے لیے کافی ہے کہ میں زندگی اس کا ترجمہ بتا دوں کہ ہر عصر میں کیا ہے۔ ہر عصر میں ہے کہ اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، اللہ نے اس میں محبوب کے زمانے کی قسم کا والعصر، قسم ہے تمہارے زمانے کی، الا الذین والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بے شک جو ہے انسان جو ہے خسارہ میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ 4 جو آیات میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں، جس پہ میں کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی توفیق دی ہے، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی 4 چیزیں۔ زمانے کی قسم ہے، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اوروں کو اچھے کام کی ہدایت دی
اور صبر کیے. صرف زندگی کے اگر یہ 3 پہلو کو انسان پکڑے تو انسان یہی ایک چیز ہے جو ہم میں سے آج نکل رہی ہے. آج کوئی کسی کو اگر اچھی بات کرنے کی کوشش کرے تو سیدھا اپنا جاتے بول نہیں میں تیرے. آج کسی کو اگر نماز کے لیے بلائے تو یہ بتا جب نہیں پڑھنے میں کرا پڑے. کسی بچے کو اگر غلطی سے آپ نے ڈانٹ دیا کہ چل نماز کو، آپ کو اس کی ماں باپ کی ڈانٹ سننا پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بچے کو سنے گا. آج یہ جو ہے ہم میں سے نکل گیا ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا جو ہم نے چھوڑ دیے. اس لیے آج ہم تمہاری یہ میرا نظریہ ہے. یہ سورہ میں کو یہ بتا رہی ہے کہ آج کا ماحول جو بگڑا ہے وہ یہ 2 چیزوں سے بگڑ گیا ہے کہ اچھائی کی تلقین کرنے نہیں دی جاتی اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اور صبر کی بھی تلقین ہم سے نکل گئی. ہم میں سے صبر نکل گیا. جب کہ صبر کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک اللہ صبر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ سورہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے جو آیا سے حاصل مگر کوئی اگر سدھرنا چاہے تو کوئی قرآن سے ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اگر کوئی چیز تم سمجھ گئی نہیں تو اس کا عمل کیسے کرو گے. آج ہمارا دیکھو حال کیا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مار پیٹ کے بچوں کو اسکول پہنچاتے ہیں. ہم مار پیٹ کے بچوں کو ٹیوشن پہنچاتے ہیں. کیا کبھی کسی ماں باپ کو دیکھے مارتے ہوئے بچے کو مسجد تک آیا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے. میں آپ کو یہ مہینے کے اندر ایسے بچے بتاؤں گا جو اپنے ماں باپ کے مار کھاتے ہوئے اسکول آ گئے. میرے ساتھ چلو میں اگر چیلنج کرتا تو میں چیلنج ایکسپٹ کرنے تیار ہوں. کسی ایک اسکول کے باہر بیٹھے رہو دیکھو کسی ایک مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسا آئے گا جو ماں باپ کا مار کھاتے ہوئے روتے ہوئے اسکول آئے. مگر آیا اسکول آئے. تم مجھے پورے سال میں ایک ماں باپ بتا دو جو مارتے ہوئے اپنے بچے کو نماز کے لیے. ہم میں سے یہ نکل رہی ہے. ہم میں دنیا داری اتنی پھول کے بنے گئی ہے کہ دینداری پڑھنے کے لیے ہم دیش ودیش میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. مگر عربی کا یہ حال ہے کہ بچپن میں اگر اس نے قرآن پڑھ لیا تو اللہ کا بہت بڑا احسان. اس کے بعد تو قرآن تو صرف 3 کے بعد رہ جاتا. صرف 3 وقت ایسے ہیں جو مسلمان قرآن کے ساتھ بیٹھا ہوتے ہیں. سب سے پہلے رمضان، دوسرا کسی کے میت اور تیسرا گھر بندی. کوئی گھر بندی کا پروگرام ہو تو قرآن پڑھنی ہوتی ہے. کسی کی میت ہو کوئی میت ہو تو قرآن پڑھنی ہوتی ہے یا پھر رمضان رہا تو قرآن پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ تابوت رکھے ہوئے ہیں مسجدوں میں اور گھر میں. قرآن کی میت پہ تابوت بنا کے رکھ دیا گیا. اس کو میت کے طور پہ رکھا. اس کی نوسط اس کا دین ایڈ کر کے رکھ دیا. میں جو ہے آج خاص 3 لوگوں سے مخاطب ہوں. اپنا یہ کلام جو ہے میں 3 لوگوں سے مخاطب کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اسکول اور کالجز کے لیے میں اس سے مخاطب کرتا ہوں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہم مسلمان ہوتے ہوئے اردو سکھاتے ہیں کمپلسری، ہندی سکھاتے ہیں کمپلسری. یہاں کی بھاشا جو قرآن میں آپ قرآن کی بھاشا چاہے تمل ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، قرآن کی بھاشا سکھاتے ہیں کمپلسری. اگر اردو کے علاوہ عربی کیوں نہیں سکھاتے؟ اسکولوں میں عربی کا ایک سبجیکٹ کیوں نہیں ہے کہ بچہ عربی سیکھے، اپنی بنیاد سیکھے؟ کیوں نہیں؟ کوئی بینڈنگ نہیں ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کے لوگ آئیں. آپ بالکل برحق اردو کے علاوہ عربی سکھا سکتے ہو. عربی کے نام پہ ایک چھوٹا سا بنیاد کا سبق ہوتا ہے. ایک سبجیکٹ رکھا گیا بنیاد، اس میں بھی عربی نہیں سکھائی جاتی. دینداری کے علاوہ بنیاد سکھائی، دینداری بھی سکھائی جاتی ہے مگر بنیاد نہیں سکھائی. اس سے کیا ہوگا؟ تو میں اسکول اور کالجز کے لیے آج سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پیور سبجیکٹ جو ہے عربی کا رکھے. اچھا عربی سیکھے، قرآن عربی سیکھے. دوسرا ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو ختم مت کرو.
قرآن ختم کرنا چھوڑ دو، قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس کا عمل کرنا شروع۔ آپ نے بہت قرآن ختم کیے ہوں گے، مبارک، اللہ اسے قبول کرے، اس کا اجر ثواب دے آپ کو، مگر میں آج ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن ختم کرنے کے علاوہ اس کو پڑھو، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میری ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اور تیسرا اور بنیادی پورا بیان ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو صرف رسمن بنا کے رکھا ہے، جو رسمن قرآن کو پڑھتے ہیں رمضان میں، میت پر اور گھر پر میں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم قرآن پڑھ کے پڑھنا شروع، تو کم سے کم پڑھنے پہ تو آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے رفتگی ہے۔ جب قرآن کوئی کھول کے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ سے اپنے مالک کو خالق سے گفتگو کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا دن بیٹھ کے قرآن پڑھو، جتنا وقت جوان موبائل کو دیتا ہے میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا آدھا وقت قرآن میں، اگر وہ 1 گھنٹہ موبائل کو دے رہا ہے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کو دے، اگر وہ آدھا گھنٹہ دیتا ہے تو 15 منٹ، کم سے کم 15 منٹ موبائل کو دے۔ یہ موبائل تمہارے آخرت کا حساب نہیں بننے والا، بلکہ تم پہ یہ وبال بننے والا ہے کہ تم نے وقت ضائع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا معنی مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز، سنو، ہر وہ چیز حرام ہے جو ایک مومن بندے کو اللہ سے غافل ہے۔ ہر وہ چیز حرام ہے جو مومن بندے کو اپنے رب سے غافل ہے۔ تو سوچو اس زندگی کا کیا ہوگا؟ گویا اس زندگی میں آپ حرام خوری کرتے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور ہے۔ تو اللہ کے واسطے میں جوان بوڑھے اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دین کا ایک حصہ قرآن کے لیے ضرور ہے، چاہے اس کو پڑھنے کے لیے، چاہے اس کو سمجھنے کے لیے، چاہے اس کو عمل کرنے کے لیے، ایک حصہ ضرور دے۔ گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ گھر میں جو قرآن کی میت گری ہوئی ہے وہ تابوت پہ کھولے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا گھر کی کوئی فرد ہو، کم سے کم کوئی تو ایک قرآن کھول کے روز کرے۔ اور اسکول اور کالج سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سبجیکٹ قرآن کا عقیدہ سے لوگ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تم اس کو پکڑو یا چاہے چھوڑو۔ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، جیسے شاعر نے شان ہے، اور اس سے دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم تھامو گے تو تم اللہ کے راستے پکڑ کے رکھو، اگر تم چھوڑ رہے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو یہ خطبے تھے اس میں سے ایک خطبہ یہ بھی آیا کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے چھوڑو، اور سب سے پہلا لفظ قرآن اور پھر اہل بیت۔ تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جانا ہو، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو سوچو قرآن کی اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم جاتے جاتے کہ ہم تو یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر سیدھی راہ پہ رہنی ہے، سیدھی راہ پکڑنی ہے، تو قرآن کو رکھو اور میرے سمجھو قرآن کے لیے سمجھو کہ قرآن سے ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سے کسی کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مدد کے لیے نہیں آیا۔ قرآن جو ہے ایکچولی ایک مینول، ایک رہنمائی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ لیتے ہو، موبائل لیتے ہو، کوئی سسٹم لیتے ہو، تو اس کو کیسا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے۔ اگر آپ کیٹلاگ کو اچھے سے پڑھو گے اور سمجھو گے تو وہ چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کرو گے اور زیادہ کر پاؤ گے۔ اگر بنا کیٹلاگ کے کوئی چیز استعمال کرو گے تو اپنا ذہن جتنا چلتا ہے اتنا ہی کر پاؤ گے، اس کی ساری خوبیاں نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طرح انسان کی زندگی گزارنے کا کیٹلاگ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر کیٹلاگ کھول کے اپنی زندگی کو نہیں سمجھو گے تو ضرور ہوگا، کیونکہ تمہارے سر پہ شیطان بھی ہے، اس نے تو قسم کھا لی ہے تمہاری گمراہی کے لیے۔ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے قرآن ہے، جو قرآن راستہ بتائے گا اس کو اختیار کرو، ورنہ شیطان تو تم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر لمحے کوشش۔ اور اللہ کلام خود فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے ہدایت ہے،
ہر لوگوں کے لیے، اور اس میں ہر لوگوں کے لیے، ہر دور کے لیے رہنمائی، جو پچھلے لوگ گزرے اس کے لیے بھی رہنمائی تھا، ہمارا دور ہے اس میں بھی اس میں رہنمائی ہے، اور آنے والے دور کے لیے اس میں رہنمائی ہے، یہ ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔